बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर्स पर तमाम फ़ौजें हाई अलर्ट पर थीं और बांग्लादेश की जानिब से कल भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान जो है वो चूंकि बांग्लादेश के बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर रहा था तो उसको मौके पर फड़काया गया। उससे पहले इंडिया की फौज की जानिब से 2 बांग्लादेशी सिविलियंस को बॉर्डर्स के ऊपर टारगेट किया गया, उनको जो है वो शहीद किया गया। तो आज की बड़ी अहम तरीन खबर आ रही है कि जंग बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है और शहर के अंदर धमाके हुए हैं और शहर इस वक्त धमाकों से गूंज उठा है। किस शहर को टारगेट किया गया है? भारतीय फौज जो है वो अब शहरों में दाखिल हो चुकी है। कुछ खौफनाक किस्म की तफसीलात आ रही हैं। इस हवाले से एक्सक्लूसिव खबरें जो हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि भारतीय तेजस त्यारे जो एयर शो के अंदर भी गिरकर तबाह हुए, वो तेजस त्यारे पाकिस्तान घुस आए हैं। सादकाबाद का मुकाम, क्या तफसीलात हैं, जिसके बाद पाक फिजाइया एक मरतबा फिर से हाई अलर्ट हो चुकी है और जो नक्शा नजर आ रहा है उस नक्शे को भी जरा आपके सामने रखा जाएगा कि सूरत हाल इस वक्त इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि भारतीय फौज, भारतीय फिजाइया मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट है। तो पाक फौज ने भी अपनी फिजाई हदूद को बंद कर दिया है। कुछ जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। बॉर्डर्स के ऊपर भी फजाई हदूद को क्यों बंद किया गया है और रात गए GHQ में अहम तरीन बैठक, अहम तरीन मीटिंग GHQ के अंदर ये होना, ये क्या बताता है कि तमाम कोर कमांडर्स से सर जोड़ लिए हैं, कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। जनाब, सबसे पहले तो जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको देना चाहता हूं कि रात के GHQ में हंगामी तौर पर एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है और अमूमी तौर पर यह बुध को ही होती है। तो आज चूंकि जो है वो महीने का एंड है तो बुध वाले दिन आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो इलामिया आया है उसने बता दिया है कि जो गुज़िश्ता DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इदारे का मौक़िफ़ था। नंबर 1, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें तमाम कोर कमांडर्स जो हैं वो शरीक थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदारत के अंदर ये कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कौमी यकजहती, सलामती, इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा फोरम ने हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक फोरम ने गैर मुल्की इमा पर दहशतगर्दी के फरोग के खिलाफ मादरे वतन का दिफा करने वालों को आज खराज अकीदत पेश करते हैं। ISPR ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जनाब सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की गैर मुतसलसल जुर्रत, पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन भी पेश किया। इसके अलावा भारतीय सरपरस्ती में होने वाली जो दहशतगर्दी है उनमें तमाम दहशतगर्द, तहलतकार और दहशतगर्दों की मावनीन के साथ भी फैसला कुन और बगैर किसी रायत के निपटा जाएगा। ये भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया है कि अगर आपने कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, चूंकि वो पूंछ सेक्टर में इस वक्त भारतीय फौज मिस एडवेंचर करने जा रही है, जो कि आपके सामने मैं खबर भी रख रहा हूं, तो आज पाक फौज का जवाब आ चुका है कि हम इसका फैसला कुन और बगैर किसी रायत के जवाब देंगे। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुल्क भर में इंटेलिजेंस पर मबनी दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में अफवाज पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे अहम तरीन लाइन जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो इंडोर्स किया गया, जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फोरम ने दहशतगर्दी, जुराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे ऐसे अनासिर सियासी हो या कोई और। एक मरतबा फिर से एक सियासी और पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया गया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर। यहां से नजर आता है कि सूरत हाल कितनी खौफनाक हो चुकी है कि जनाब चीजें जो है वो कुछ जो है वो खराबी की जानिब बढ़ रही हैं कि एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आईनी तौर पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि किसी सियासी जमात को टारगेट करे, लेकिन हो रहा है, मुल्क के अंदर निजाम चल रहा है तो ऐसे चलने दिया जा रहा है। तो एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है कि GHQ के अंदर एक अहम तरीन बैठक होती है जिसमें भारत के खिलाफ भी कहा गया कि अगर कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो उसका मुंह तोड़ जनाब जवाब दिया जाएगा।
اور فورم نے بلوچستان حکومت کے خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ اقدامات سماجی روابط کے ذریعے گورننس سے جڑے دہشت گردی کے عوامل کا خاتمہ بھی کرتے ہیں۔ اب جناب آگے بڑھتے ہیں، کچھ اہم ترین خبریں ہیں کہ جو جنگ ہے وہ بارڈر کراس کر گئی ہے اور شہر اس وقت دھماکوں سے گونج اٹھے ہیں اور بھارتی تیجس طیارے پاکستان کی فضاؤں میں داخل ہوئے ہیں، جس کے بعد پاکستان کی فضائیہ ہائی الرٹ ہو چکی ہے۔ یہ ذرا خبریں آپ ایک ون بائی ون جو ہیں وہ سنتے رہیں۔ اب بنگلہ دیش اور انڈیا کا بارڈر اس کا محاذ گرم ہے، تمام تر فوجیں ان کی فضائیہ ان کی فوج جو ہے وہ دونوں ممالک کی وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہیں، اور پاکستان کے DCI خفیہ طور پر بنگلہ دیش کا دورہ بھی کر کے آگے، چکن نیک کا بھی دورہ کیا، سلیگوری کوریڈور کا دورہ بھی کیا، بھارتی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ تو بھارت اس وقت بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ڈیفنسو ہے اور بہت زیادہ انسیکیور ہے کہ کہیں پاکستان کی فوج جو ہے وہ سلیگوری کوریڈور پر قبضہ نہ کر لے، بنگلہ دیش کی مدد نہ کی جائے۔ تو آج بھی بھارت کے جو سیکورٹی ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور چائنا مل کر بنگلہ دیش کو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھارتی میڈیا بات کر رہا ہے، تو بھارت کی چیخیں یہ بتا رہی ہیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ تو چونکہ بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کی فوج اپنی ملٹری بیسز قائم کرے گی اور یہ ایک بہت بڑا ڈیفنس فیکٹ ہونے جا رہا ہے، تو آج بھارت کی جانب سے بنگلہ دیش کے اندر ایک بڑا خوفناک قسم کا حملہ کیا گیا، بنگلہ دیش میں ایک سٹرائک کی گئی ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ a blast was reported near the Bangladesh مکتی جودہ سنگسات سینٹرل کمانڈ کلوز ٹو وائرلیس گیٹ مغ بازار ان ڈھاکہ۔ ڈھاکہ کے اندر یہ چرچ کے قریب جو ہے وہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے بنگلہ دیش کے اندر، اور اس انسیڈنٹ کے اندر ٹارگٹ کرنا تھا کرسچن جو منارٹی ہے ان کو ٹارگٹ کیا جانا تھا۔ ون پرسن اس میں جس کا نام ہے سیام، وہ اس میں مارا گیا ہے اور متعدد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور جو یہ سیام مارا گیا ہے یہ جو ہے وہ چرچ کی جانب جا رہا تھا اور موقع پر اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایک بہت بڑا دھماکہ جو ہے ڈھاکہ کے اندر بنگلہ دیش کے دارالحکومت میں رپورٹ ہو رہا ہے۔ یہ ایک بڑی خوفناک قسم کی آگ لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں بھارت کی جانب سے کہ مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، تاکہ بنگلہ دیش چونکہ آلریڈی خانہ جنگی کا شکار ہے، وہاں پر مزید سول انریسٹ پیدا کیا جائے، لوگوں کو مارا جائے، انقلابی لیڈرز کو نشانہ بنایا جائے، اس کے بعد بھارت جو ہے بنگلہ دیش کا کنٹرول حاصل کر لے اور پاکستان کی فوجوں کو یہاں پر آنے سے روکا جائے۔ یہ صورتحال بھارت وہاں پر برپا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بھارت کے اندر جو اس وقت چیخیں ہیں وہ آپ آسمان پر نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھماکہ ممکنہ طور پر بھارت کی جانب سے کیا گیا ہوگا، اور بھارت کا ہاتھ اس کے پیچھے ہے، اور بھارت جو ہے بنگلہ دیش میں یہ سارا کچھ کیوں کرنا چاہتا ہے، یہ ساری تفصیلات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سارا رولا جو ہے وہ چکن نیک کا ہے، اور بھارت کو یہ لگ رہا ہے کہ 1971 سے پہلے والی صورتحال بن گئی کہ جب پاکستان اور بنگلہ دیش کی فوجیں اکٹھے اب اس بارڈر کے اوپر جو ہے وہ تعینات ہوں گی۔ تو یہ جناب بنگلہ دیش کے اندر کی صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو دوسری جانب بھارتی تیجس طیارے پاکستان میں داخل ہوئے ہیں اور فضائی حدود کو اچانک سے جناب بند کر دیا گیا ہے۔ اب تیجس طیاروں سے واقف ہیں، اور تیجس طیارے جو ہیں وہ دبئی کے ایئر شو میں گر کر تباہ بھی ہوا، دنیا کے سامنے بھارتی میڈ ان انڈیا ٹیکنالوجی جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی۔ اور اب جو پینٹاگن کی رپورٹ ہے اس رپورٹ کے مطابق اس سے تہلکہ مچا دیا جناب کہ چائنا نے پاکستان کو 40 JF-35 جو فائٹر جیٹس ہیں اس کو آفر کر دیے، جو کہ 2026 میں پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں۔ 40 JF-35 طیارے جو کہ 5th جنریشن سٹیلتھ طیارے ہیں، جس کی جو ہے وہ چیخیں جو ہیں وہ پینٹاگون تک بھی سنائی دی جا رہی ہیں۔ بھارت کے اندر تو چیخیں آپ کو سنائی دی جائیں گی کیونکہ آپ کا ہمسایہ پڑوسی ملک ہے جو کہ ازلی دشمن ہے آپ کا۔ آج خبر آ رہی ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک انڈیا کا جو تیجس طیارہ ہے وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا گیا ہے۔ ساتھ کا بعد جو کراچی کا علاقہ ہے اس کے آس پاس نقشے سے کراچی کے قریب ہے اس کے قریب جو ہے وہ نقشے سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ کیا تکنیکی خرابی ہے یا کیا معاملہ ہے، اس پر جناب بڑی بات ہو رہی ہے۔ میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے کہ بھارت اس وقت GPS اسپوفنگ کے اوپر بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ GPS اسپوفنگ وہ کیا ہے کہ اگر ہمارے ملک کا طیارہ جو ہے بھارت کے بارڈر پر وہ ایک بڑی سٹرائک کرنے جا رہا ہے تو ہمارے پائلٹ کو لگے گا کہ اس کا جو طیارہ ہے وہ بھارت میں نہیں بلکہ کسی اور ملک میں داخل ہو چکا ہے۔ ریڈار پاکستانی ریڈار پر یہ شو ہوگا، جس کے باعث جو ہے وہ جو پاکستان جس ٹارگٹ کو نشانہ بنا کر اڑے گا تو وہ ٹارگٹ نہیں ان کو ملے گا، اور اس طرح سے بھارت جو ہے وہ پاکستان کے طیاروں کو تباہ کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑی خوفناک قسم کی سچویشن ہے۔ تو تیجس طیارے جو ہیں وہ جو نظر آئے ہیں کہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے ہیں، تاکہ پاکستان یہ بھارت جو ہے وہ ریہرسل کر رہا ہے، اور ریہرسل کرنے کے حوالے سے کہ ہمارا کوئی بھی طیارہ یعنی انڈیا کا کوئی بھی طیارہ پاکستان پر حملہ کرنے آئے گا تو نظر آئے گا
کہ وہ کوئی اور طیارہ ہے، جب پھر کوئی اور طیارہ نہیں ہوگا اور پاکستان پر حملہ کر کر چلے جائے گا۔ تو جی پی ایس اسپوفنگ بیسیکلی یہ ہے، اور اسی کے تحت جب وہ تیجس طیارہ ریڈار پر نظر آیا کہ وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوا ہے، حالانکہ کوئی تیجس طیارہ بھی آج پاکستان کی حدود میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اور تو پاک فضائیہ لیکن مکمل طور پر ہائی الرٹ پر ہے، اور ہم بھی اس وقت ریئل ٹائم کی انفارمیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے جنگی طیارے تمام تر ہائی الرٹ ہیں، اور چونکہ 26 دسمبر کو جناب اہم ترین دورہ ہے یو اے کے پریزیڈنٹ کا، ہمارے جو JF-17 تھنڈرز ہیں اور J-10C ہیں وہ اسلام آباد کی فضاؤں میں گونج رہے ہیں، وہ اپنی ریہرسل کر رہے ہیں تاکہ گارڈ آف آنر پیش کیا جائے جیسے ہی یو اے کے پریزیڈنٹ جو ہیں پاکستانی حدود میں اندر داخل ہوں گے۔ تو اب خبر آ رہی ہے کہ 24 اور 25 دسمبر کو فضائی راستوں کی عارضی بندش، 24 اور 25 دسمبر کا نوٹم جاری ہو چکا ہے، اور یہاں پر فضائی حدود کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں متعدد جو پروازیں ہیں ان کی آمد و رفت کے اندر بھی متاثر ہوں گی۔ پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی جو ہے ان کی جانب سے اس خبر کی جناب تصدیق کر دی گئی ہے۔ تو فضائی حدود کو 24 اور 25 دسمبر کو جناب بند رکھنے کا فیصلہ ہوا تاکہ پاکستان کی فضائیہ جو ہے وہ اپنی ریہرسل کر سکے، اور 26 دسمبر کو گارڈ آف آنر جو ہے وہ ہمارے ہتھیاروں کی جانب سے جناب دیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سے پہ لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔